بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، تو صحابہ کا بھی عمل تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات انہیں ملتی تھی فوراً اس کو بجا لاتے تھے۔ لہٰذا صحابہ بھی نماز کی حالت میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان آیات میں سیقول السفہاء کہا گیا ہے، نادان لوگ یا بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس سے کس چیز نے انہیں پھیر دیا۔ تو یہاں بے وقوف لوگ سے مراد کون ہے؟ یہاں بے وقوف لوگ سے مراد جو ہے یہودی ہیں، کیونکہ جو بھی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا سب سے پہلے یہودی اس پر اعتراض کرتے تھے، اس پر تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور جو ہے ہر لمحہ ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ جو بھی حکم نازل ہوتا تھا اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا، یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ میں آنے کے بعد تقریباً 16 مہینے تک جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ تو یہاں پر یہودیوں کو جو ہے بیوقوف کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اور مزید اس کے سورہ بقرہ ہی میں جو ہے اور آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر اور مزید ہمیں ملتا ہے کہ تحویل قبلہ جو ہے کس طرح سے، مطلب کیا کیا چیزیں اس وقت میں ہوئی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعریف کی۔ یہ جو امت ہے اس امت کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں مقرر کیا تھا جس پر تو پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کہ کون رسول کے تابع رہے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا۔ یعنی ایک طرح کی آزمائش بھی تھی ایمان والوں کے لیے کہ کون جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرتا ہے، یا پھر جس کے دل میں تھوڑا سا بھی جو ہے انہیں اللہ کے نصاب کے خلاف کوئی معاملہ ہو وہ الگ ہو جائے، اور جو سچا مسلمان ہے وہ بھی الگ ہو جائے۔ کچا اور سچا مسلمان ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمیز کر قبلے کا حکم نازل کیا۔ جو سچے مسلمان تھے وہ اللہ کے نصاب کے تابع فرمان ہو گئے، فوراً بجا لایا انہوں نے حکم، اور یہودیوں نے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، یعنی جو اللہ کے رسول کے فرما برداری نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بڑا سخت حکم تھا، سخت معاملہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے معاملہ بڑا سخت نہیں تھا، بلکہ فوراً وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ضائع نہ کرے گا، لیکن جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اس کے بعد جو ہے امت وسط کا جو لقب دیا گیا ہے بڑا ہی جو ہے یہ بہت ہی بہترین جو ہے لقب جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اس کا کام بھی بتایا، اس کا کام کیا ہے، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دیں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ رسول جو ہے ان کے بارے میں گواہی رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر ان سے پوچھے گا، لہٰذا یہ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ اور امت وسط کا کام کیا بتایا، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ خود جو ہے دنیا کے اندر جو برائیاں چل رہی ہیں اس کے خلاف یہ رہتے ہیں، بلکہ خود جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں، جو لوگ فساد کا کام کرتے ہیں ان کو اس کام سے روکتے ہیں۔ یہ امت وسط کا کام ہے، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ لیکن اس کام کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ خود برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ کئی ایسی برائیاں ہیں، کئی ایسے جو ہے بری عادتیں ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جو امت مسلمہ خود اس کے اندر ملوث ہے۔ لہٰذا اگر امت مسلمہ جس کو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے، خود بھی جو ہے بھلا کام کرے، خود بھی وہ اچھے کام کرے، لہٰذا یہی امت اگر برائی کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو بھلا بتائیے کہ کون جو ہے اس زمین کے اندر سے فساد کو ختم کرے گا،
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے وسط ہونے کی وجہ سے، اس لقب کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے، یعنی مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے، اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، اس کو ایک مومن جو ہے دور کر دیتا ہے کہ بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ وہی بتاتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں بتاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے اندر کچھ اور ہے اور آئینہ کچھ اور بتا رہا ہے؟ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہی آئینہ بتائے گا۔ لہٰذا مسلمان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آئینہ بتائے، دیکھیے آپ جو کچھ ہے اپنے آپ کی تم جو اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو تم درست کر لیں۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مزید جو ہے احکامات بتائے ہیں۔ اہل کتاب کی ہٹ درمی کا ذکر آیا ہے کہ اہل کتاب اتنے بھی اللہ کے احکامات پر نازل ہوئے اور ان کی کتابوں کے اندر بے شمار ان کی نشانیاں موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اہل کتاب کے پاس 5 نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگی، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے بھی کوئی گروہ دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم ان سے علم کے بعد تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرو تو یقیناً تمہارا شمار بھی ظالم ہوئے ہوگا۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں پر ایک بہت ہی بہترین نقطہ بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تنبیہ دیا ہے، اگر حق کو چھوڑ کر اگر تم ناحق کا ساتھ دو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا ہے جو ناحق پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑی تنبیہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے حق کو چھوڑ کر ناحق کا ساتھ ہمیں نہیں دینا چاہیے، ورنہ اللہ کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اہل کتاب کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، جو بھی حق ان کے پاس آتا تھا اس کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے، کیونکہ حق کو جان بوجھ کر چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر حق معلوم ہو گیا، حق واضح ہو گیا تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ہر کوئی اپنے اپنے سمت میں اپنے اپنے سوچ کو لے کے چلتا ہے، لہٰذا وہ انسان سب سے بھلائی والا انسان ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو بھلائیوں کے اندر اور جو ہے کیا کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کام ہمیں کرنے چاہیے، بھلائی کے کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی مزید آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور صلاۃ سے، نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک تو صبر ہے اور دوسرا جو ہے نماز ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی مدد کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا نماز کی پابندی کرنا ہے۔ ایک انسان صبر کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن بے صبر ہے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ نماز بھی پڑھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، یہ کنجی ہے، یہ بہت بڑی کنجی ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے ساتھ نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ جنگ کے میدان میں حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کے میدان میں نماز کو جو ہے الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ دو لوگ پہلے پڑھ کے، کچھ لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ
دشمنوں کی جو ہے وہ ان کے خلاف رہتے ہیں، دشمنوں کو مار رہے ہوتے ہیں یا پھر دفاع کر رہے ہوتے ہیں دشمنوں کا، اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہ نماز کے لیے آ جائے. اس طرح سے جو ہے حالت خوف میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے. تو نماز کو جنگ کے میدان میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اتنی بڑی تاکید جو ہے نماز کے تعلق سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہو تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیے جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر دنیا کے اندر، خاص طور سے مومن کے اوپر، بندے مومن کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، معمولی سا کانٹا، ایک سوئی یا کانٹا، اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ کو کم کر دیا جاتا ہے. یعنی بندہ دنیا میں جتنی اس کو آزمائشوں میں آزمائش آتی رہیں گی وہ دن بدن گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا رہے گا. اس کے تعلق سے حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن پر دنیا میں آزمائش آتی ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، پوری طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے. تو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بندے مومن کے لیے خیر کا باعث ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے. کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول فوراً نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہماری سوچ الگ ہوتی ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹینشن آیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کہ نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، نفل نماز پڑھیں، اللہ سے اور جو ہے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں، سجدے لمبے لمبے سجدے کریں، ہے نا، اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد فرمائے گا. پھر آگے کی آیت میں اللہ فرمایا، شہادت کی موت کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے. ایسا زندہ ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداؤں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں سیر کرتی رہتی ہے. سبز پرندوں کی شکل اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے ان روحوں کو اور وہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہے. اور بھی بہت ساری آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آزمائش اور صبر اس پر اجر ملے گا بالکل. اور کن کن چیزوں میں انسان کو آزمائش آتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کیسے کرے گا؟ بھوک سے آزمائے گا. انسان کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے کچھ حالات ہم نے دیکھا ہے، پڑوسی ہمارے جو ملک ایک ملک ہے جو زلزلے کا شکار ہو گیا، بھوک پیاس اور بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں. ان کے گھر بھی چلے گئے، ان کا مال دولت، ان کی تجارتیں چھن گئی، ان کی اولاد چھن گئے، ان کے ماں باپ چھن گئے، ان کی بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں. یہ بہت بڑی آزمائش اوپر ہوئی ہے نا. اس طرح سے اللہ دنیا میں آزماتا ہے. بھوک کے نقصان، بھوک کی وجہ سے، جان کے نقصان سے، مالی نقصان سے، پھلوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. بارش آ جاتی ہے اچانک، جو ہے فصلیں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. امید یہ ہوتی ہے کہ بارش نہ آئے لیکن اچانک بارش آ جاتی ہے. بہت سارے کسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بارش نہیں آنا چاہیے تھا، میری بہت ساری فصل جو ہے وہ برباد ہوتی ہے. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت ایمان والوں پر آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہم ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو انہیں خوشخبری دے دو، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. جو اس طرح سے طرز عمل کرتے ہیں ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت پڑے، ایسا نہیں کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بھی مصیبت، کوئی چیز ہماری گم ہو گئی، کوئی مصیبت، ایسی خبر ہم نے سن لی جو ہمارے نقصان والی تھی، اس وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. پھر جو ہے حج کے مناسک کا ذکر آیا کہ صفا اور مروہ کی جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور جو کوئی حج کو جائے، عمرے کو جائے تو اس کا طواف کرے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے شاکر علیم ہے، یعنی قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی لعنت اور توبہ کی شرائط کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات نازل کی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اپنے سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیے جو اللہ کی کتاب کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، اگر کوئی ان کو چھپاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، یہ خاص طور سے اس کا ذکر جو ہے عالم دین لوگوں کے لیے، جو علماء ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو ہے حق بتائیں، حق چھپائیں نہیں، کہیں ہمارے جو ہے ہمارا خرچہ کم ہو جائے گا، ہم کو دینا بند کر دیں گے، یا پھر ہم سے وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اگر حق کو کوئی چھپا رہا ہے تو یہ لعنت والے کاموں میں سے ہے۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے، اچھا جو لوگ باز آ گئے ہیں، حق کو چھپانا انہوں نے بند کر دیا، جو چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اپنے طرز عمل کی اصلاح انہوں نے کر لی، جو کچھ چھپا تھی اس کو بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کا ذکر آیا جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، ان پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے توحید کا ذکر آیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن توحید انسان کے پاس جب آ جاتی ہے تو بڑا مضبوط بن جاتا ہے، بڑا ہی مضبوط جذبہ اور بڑا ہی نڈر وہ بن جاتا ہے جب توحید اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان اور فائدہ پہنچانے والا نہیں، لہٰذا یہاں وہاں جا کے جھکتا نہیں ہے، یہاں وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے ماتھے کو رگڑتا نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو ہے بے ڈر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے اور بڑا ہی ہمت والا ہوتا ہے جو توحید والا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین و آسمانوں کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اور رات اور دن کو جو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ کشتیاں جو سمندروں میں بڑے بڑے بوجھ ہیوی ویٹ لے کر جو کشتیاں چل رہی ہیں، لوگوں کے فائدے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ عقل والے اس سے جو ہے وہ سمجھ لیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔